بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ حضرات محترم، آج سرزمین چک بیلی خان پر خواجگان نیریاں شریف کہ سالانہ عرس مبارک کا یہ عظیم الشان اجتماع اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام، مشائخ اعظام اور اس پنڈال میں موجود ہزاروں افراد کا یہ خوبصورت اجتماع وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا۔ قبلہ پیر صاحب کا حکم ہے، صرف حاضری لگانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف قسم کے تصور دیے ہیں۔ ایک تصور انہوں نے تصور عشق مصطفیٰ دیا ہے اور اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور دوسرا تصور دیا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ علامہ اقبال کے اس تصور کو ہمارے مرشد کریم حضور شیخ العالم قائد تحریک تحفظ ناموس رسالت حضرت علامہ الحاج پیر محمد علاؤدین صاحب صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس انداز سے پورا کیا اور اس انداز سے اس پر عمل کیا کہ اس کے عملی اقدامات ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ایک جہت دے کر، ایک تصور دے کر اپنی اس امانت کو جب اپنے جانشین کے حوالے کیا تو وہ اسی سرعت رفتار کے ساتھ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کا کیا مفہوم ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ دین پر جب بھی حرف آئے، جس صورت میں حرف آئے، اور پھر جو دین کے مقتدا اور رہنما ہوتے ہیں ان کی یہ شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اس شرعی اور اخلاقی ذمہ داری کو ادا کریں۔ خانقاہی نظام کے اندر یونیورسٹی کا قیام، خانقاہی نظام کے اندر میڈیکل کالج کا قیام، خانقاہی نظام کے اندر ہاسپٹلز کا قیام، خانقاہی نظام کے اندر رفائی اور فلاحی اداروں کا قیام، خانقاہی نظام کے اندر دینی اداروں کا قیام، اور پھر جب ورلڈ سطح کے اوپر تحفظ ناموس رسالت کا ایک ایسا ایشو کائنات کے سامنے آیا تو اس لمحے بھی کائنات عالم کے سامنے تحفظ ناموس رسالت کی آواز کو یورپین پارلیمنٹ سے لے کر برطانوی پارلیمنٹ تک اور پھر کائنات عالم تک اس کو بلند کرنے کا سہرا اللہ نے حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا۔ اور یہ کہنا انتہائی آسان ہے کہ یونیورسٹی چلانا، میڈیکل کالج چلانا یہ کس طرح ممکن ہے، لیکن جس طرح حضور شیخ العالم کا انتخاب کیا گیا اسی طریقے سے آپ کے جگر گوشہ حضرت ڈاکٹر پیر محمد سلطان العارفین صاحب اس اپنے والد ماجد اور اپنے مقتدا اور رہنما اور اپنے مرشد کریم کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ آج یونیورسٹی اسی ترتیب سے چل رہی ہے۔ آج یونیورسٹی کے الحمدللہ گزشتہ ہفتے کے اندر 70 سے زائد یونیورسٹی کے اندر گولڈ میڈلسٹ اور اسی طریقے سے جنہوں نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا اور جنہوں نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا، اور 70 سے زائد وہ خواتین و احباب تھے جنہیں ڈگریاں دی گئیں، اور میڈیکل کالج کے اندر ہر سال 100 ڈاکٹر میل اور فیمیل فارغ ہوتے ہیں۔ خانقاہی نظام کے اندر یہ وہ تصور ہے جو ہمارے شیخ نے کام کیا ہے، اور آپ کا وہ مشن اسی رفتار سے جاری ہے۔ آئیے، ہمارے شیخ ہمیں ایک مشن دے کر گئے ہیں اور وہ مشن ہم نے چلانا ہے۔ یونیورسٹی کو ہم نے چلانا ہے، میڈیکل کالج کو ہم نے چلانا ہے،
رفائی اور فلاحی اداروں کو ہم نے چلانا ہے، اور اس کے لیے اپنے عظیم جان نشین کو جو آپ نے انتخاب کیا اور ساری زندگی اپنے ساتھ لگا کے رکھا، اس کا مقصد ہمیں آج سمجھ میں آ رہا ہے۔ حضور شیخ العالم، یہ میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں یہ بات، حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد جب آپ کا وصال ہوا، اس وقت جو محی الدین میڈیکل کالج کے ساتھ محی الدین ٹیچنگ ہاسپٹل تھا، اس کے 250 کمرے تھے، اور پھر جب ایچ کی طرف سے اور حکام کی طرف سے ریکوائرمنٹ آئی کہ میڈیکل کالج جس طرح عروج کو پا رہا ہے، اس کے لیے 500 بیڈ کے ہاسپٹل کی ضرورت ہے، تو حضور شیخ العالم کے وصال کے بعد 6 مہینے کے اندر ڈاکٹر سلطان العارفین صاحب نے اس ہاسپٹل کی توسیع کر کے مزید 270 بیڈ کا اس کے اندر اضافہ کیا، اور اس وقت محی الدین میڈیکل کالج کے ساتھ محی الدین ٹیچنگ ہاسپٹل 520 کمروں پر مشتمل ہے، 520 بیڈ کے اوپر مشتمل وہ عمارت آج بھی کام کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے تراٹکل کے اندر جو زیر تعمیر ہاسپٹل حضور شیخ العالم چھوڑ کر گئے تھے، آج اس کی او پی ڈی جاری ہو چکی ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس موقع پر میں مفتی اعظم پاکستان سیدی و استاذی حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جس تدبر کے ساتھ، جس بصیرت کے ساتھ، جس تفکر کے ساتھ آپ نے پاکستان کا اور ریاست پاکستان کے اس بحران کو ختم کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے وجود مسعود کو سلامت